الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وعلى أفضل الرسل وعلى أجمل الرسل وأكمل الرسل وعلى أنور الرسل وأجدر الرسل وعلى أكبر الرسل وأحبب الرسل وعلى أعظم الرسل وخاتم الأنبياء محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجوم بالهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل القرآن هم أولياء الله فمن والاهم فقد والاهم الجنة ومن عاداهم فقد عاداهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم بثلاث حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے
میں کس کو سناؤں حیا اٹھ گیا ہے بازاروں میں عورت بھی فیشن نما ہے رشوت زنا تک تو سب کو اجازت جو قرآن سنائے سزا پا رہا ہے ارے مومنو تم کہاں سو گئے ہو خدا کا یہ قرآن لٹا جا رہا ہے یہ جھنڈے یہ تابوت گھوڑے سجا کر نظر مانتے ہیں یہ سر کو جھکا کر ہے برباد مسجد ہے قبروں پہ میلے دکان اپنی ہر ایک چمکا رہا ہے جو چل پاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے یہ آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سر مقتل ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے ہمیں کیوں دار و رسن سے اے ناداں نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے سکہ بٹھا دیا زمانے میں اسلام کا ہر جگہ پر یاران مصطفیٰ کسی کو ناز ہے پارسائی کا عبادت کا ریاضت کا مجھے سہارا ہے فقط محمد کی شفاعت کا معراج دا دھم دھام حورا دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بکمالہی دھما پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت دو جا بجمالہی خالی نہ آوے در گیا جہڑا گیا او تر گیا پرجوش سکدہ مر گیا حسنت جمیع خسالہی بو جہل آوے مٹ ککرے پا آنکھیں دس عربی ہے جو کیا ککرے ہتھاں وچ بول پہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حسنات محمد برکات محمد بلاغات محمد فصاحات محمد امامات محمد تلاوات محمد عبادات محمد ریاضات محمد کرامات محمد معجزات محمد اللہم صلی علی مزمل محمد مدثر محمد صلی علی عدل بدل جزل سخر عطز بطس فقد فقد ذکر فکر محمد بر بحر محمد عبد الدہر وطر وطر عطر ذکر فکر محمد صلی علی من الحسن انور اجدر اکبر ازہر محمد صلی علی وجود محمد القعود محمد رکوع محمد سجود محمد خشوع محمد خضوع محمد صلی علی اتوت فتوت ابوت بنوت نبوت محمد قیادت محمد رسالت محمد صلی علی صدارت محمد لقایت محمد اللہم
صل علی محمد صل علی صدارت محمد لقایت محمد عنایت ہدایت صرافت بلاغت فصاحت متانت فتانت ذہانت امامت امامت محمد اللہم صل علی محمد صل علی شرق غرب شمال جنوب یمین یسار فوق تحت خلف امام محمد امام محمد اللہم صل علی محمد بانی خطیبنا محمد راوی خلیلنا محمد شافی علیلنا محمد ہادی سبیلنا محمد هو السرمد سرمدا امتا مدتا عدتا جدتا کدتا مکتا مدینتا سلاما دواما سلاماً دواما 70,000 فرشتہ صبح کو درود و سلام پڑھتے ہیں اور 70,000 فرشتہ شام کو پڑھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار پڑھ گیا اس کی قیامت تک باری نہیں آ سکتی. سلاماً دواما قیاما قعودا جلالا جمالا کمالا نزالا صعودا حبوتا عروجا بسبحان الذی اسرا فی لیلۃ المعراج ومرکبہ بالبراق الی المسجد الاقصی هو امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء والانبیاء یوم المحشر یقولون یا رب سلم آدم یا رب سلم ابراہیم یا رب سلم والناس جميعا نفسی نفسی انا اقول محمد اللہم اغفر لامتی ثم رفعت الى السماء الاول والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الى سدرة المنتهى فيقول الله تعالى تقدم يا رسول الله واركع لمنتهى ثم صعد بعناية الجلال والكمال الى عرش العلا فقرب ما قرب رب جليله ثم دنا فتجلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى وجوت الصلاة الخامسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نزل ثم جاء ثم آتى بأيدي قرآن فرقان برهان بسلاطين وبراهين إلى خلق ووراء اللهم صل على ظهر عصر محمد عشاء فجر محمد احد بدر محمد حنین بدر محمد قبر محمد صل على راس محمد صل على شعر محمد وفرة لمة جمة محمد صل على عينين محمد اذنين محمد صل على انف محمد على وجه محمد شريف محمد رحيم محمد كريم محمد صل على حريص بالمؤمنين رؤوف محمد عطوف محمد شب کے وف کے فکر فقر فصل وصل ربط محمد عذر نصر محمد یسر محمد وعلى آل محمد جلال محمد جمال محمد کمال محمد نوال محمد انتقال محمد اعمال محمد افعال محمد احوال محمد اقوال محمد اخلاق محمد اقبال محمد آن دان شان بیان قرآن محمد اعلان محمد اعلان محمد فرقان محمد ذوقان ایمان وجدان اذعان اعلان لسان بیان قرآن محمد وعلى آل محمد اللہم صل علی اسم محمد جسم محمد حیات محمد وفات محمد صل علی حیات النبی فی المزار محمد صل علی غار محمد انوار محمد اقطار محمد اوصاف محمد وعلى آل محمد اصحاب محمد اصحاب کبار محمد من المہاجرین انصار محمد ازواج محمد وبنات محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید.
سب حضرات مل کر بلند آواز سے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ دیں بلند آواز کے ساتھ. جزاک اللہ. سب سے پہلے میری اپیل ہے جن بزرگوں نے دوستوں نے اللہ کے نبی پر درود پڑھا ہے، میں ان دوستوں کی خدمت میں التماس کروں گا ذرا تھوڑا سا سٹیج کے قریب آ جائیں. جزاک اللہ. یہ خالی جگہ پر کر دیں. جزاک اللہ. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہی آگے آ جائیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سب کو محبت ہے آقا نامدار سرکار دو عالم کے ساتھ. جزاک اللہ بھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. پھر دوبارہ درود شریف پڑھ لیں حضور کی ذات سے بابرکت. اللہم صلی علی سیدنا. محدث ابن بسکوال رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 80 سال کی عبادت کا ثواب دے دیتا ہوں. ذوق سے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. محترم و مکرم معزز سامعین حضرات دوستوں بزرگوں، زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کریم نے آپ حضرات کی زیارات کی توفیق عطا فرمائی ہے. حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب کے ذریعہ جو میرے سے پہلے بیان فرما رہے تھے، اور مولانا محمد ازدر صاحب کے ذریعہ اللہ پاک نے حاضری کی توفیق بخشی ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرما لے اور آپ کی حاضری کو بھی قبول فرما لے. یہ رات بہت بڑی بابرکت رات ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو رحمت اور برکت سے نوازا ہے. اور یہ شب برات بھی ہے. شب برات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اس رات میں عبادت کرنے والوں کو، جاگنے والوں کو جہنم سے برات کا اعلان فرما دیتے ہیں. تو تمہاری اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس رات کو پٹاخوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج سے منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس رات کو بجائے جلوے کے حلوے کی رات بنا رکھا ہے. لیکن اور تم اور ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس رات کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر بھی رہے اور سن بھی رہے. یہ حلوے کی رات نہیں. بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے، ہمارے پنجاب میں اللہ معاف فرمائے وہاں تو پتہ نہیں جگہ پکائی جا رہی حلوے کی کہ یار یہ رات حلوے کی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم حلوے والے نہیں، انشاءاللہ ہم جلوے والے ہیں، ہم مجاہد لوگ ہیں. حلوے کھانے سے دین نہیں آیا. کون حلوے کھانے سے دین؟ وہاں پنجاب میں بہاول نگر میں گیا آج سے 2 سال پہلے، وہاں تو ایک ملا صاحب جناب حلوہ جو نہیں آیا نا وہ تو بیچارے تڑپ رہے تھے اور سپیکر کھول کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے تھے اللہ جی کر دو کرم بھیج دو حلوہ گرم. میں نے کہا واہ بھائی واہ. اللہ جی کر دو کرم بھیج دو حلوہ گرم ورنہ مر جائیں گے ہم اس حلوے کی قسم. لوگوں نے کہا پتہ نہیں مولوی کو کیا ہو گیا مسجد کے اندر. پھر کہنا ہے ورنہ مر جائیں گے ہم اس حلوے کی قسم یا نبی سلام علیہ. صدقے صدقے. انشاءاللہ ہم حلوے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہمارے علماء مجاہد ہیں. کہو نا سبحان اللہ. ہم صرف حلوہ کھا کر رات کو منانے والے نہیں، ہم تو رات کو اللہ کا قرآن پڑھ کے رات کو جاگنے والے مجاہد ہیں. آپ جاگیں گے نا برکہ صحت دیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ قرآن ہے. کہو نا سبحان اللہ. قرآن بھی رحمت. اور یہ کبھی کبھی موقع بنتے ہیں کہ رات بھی رحمت والی اور قرآن بھی رحمت والی کتاب، اور جس پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے وہ پیغمبر بھی رحمت والا نبی. سبحان اللہ. آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو،
مکے والے بھی میرے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر ان کو الرجی پیدا ہوئی ہے تو اسی کتاب سے الرجی پیدا ہوئی ہے. آج بھی دنیا کتاب سے الرجی ہے, اللہ کے قرآن سے الرجی ہے. کہتے ہیں مدارس بند کر دو, مساجد کو تالے لگا دو, لیکن یاد رکھو انشاءاللہ یہ مدارس دینیہ بھی رہیں گے اور یہ مساجد بھی رہیں گے, اللہ کا قرآن بھی رہیں گے. رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ مکے والے جب یہ قرآن نہیں آیا تھا, آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, میرے پیغمبر کو سچا بھی کہتے تھے, دیانتدار بھی کہتے تھے. حتیٰ کہ ابو جہل جو نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا, وہ کعبے کے خلاف کو پکڑ کر کہہ رہا تھا ما رأیت عینی ہاتین مثل محمدی. یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں, کہتا ہے کہ میری 70 سال کی عمر ہو چکی ہے مگر کائنات والوں آج تک میری ان دو آنکھوں نے محمد جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا. یہ ابو جہل بھی کہتا ہے. جھگڑا کیوں ہوا؟ جب اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. نبی نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ انشاءاللہ یہ قرآن رہے گا. مدرسے چھین لوگے, مساجد کو تالے لگاؤ گے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے پہاڑوں پر بھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے میرے پاک پیغمبر, اللہ اللہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. پیغمبر تیری زندگی کے دھاگوں کو میں نے اتنا لمبا کر دیا ہے, اب تیرا دشمن جلنے والا جل تو سکتا ہے, سڑ تو سکتا ہے, مگر میرے پیغمبر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیوں جو میں جو تیرے ساتھ ہوں. اب ایسا کیجئے, اب غار کو چھوڑ دیجئے, اب پہاڑی کو چھوڑ دیجئے. میں نے یہ قرآن دیا ہے, آپ مکے والوں کو جا کے میرا قرآن سنائیں. اللہ اللہ نبی نے قرآن سنایا, پیغمبر نے مکے والوں کو قرآن سنایا. ایک دن نہیں سنایا, 2 دن تک نہیں سنایا, ہفتہ تک نہیں سنایا, مہینہ بھر تک نہیں سنایا, 1 سال تک نہیں سنایا, بلکہ میرے پیغمبر نے 13 سال تک مکے والوں کو اللہ کا قرآن سنایا. او میرے پیغمبر, جب آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, مکے والوں کے پاس گئے, اللہ اللہ عتبہ صاحبہ کے پاس گئے, ابو جہل ابو لہب اللہ اللہ ان کے پاس گئے, سارے سرداران مکہ کے سامنے. اللہ کا نبی چراہے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا, نبی نے واز کرنا شروع کیا. کہو پیغمبر کا واز اللہ کا قرآن ہے, اس لئے قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتی ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. اے میرے پیغمبر قرآن والا واز کیا کر. اے میرے پیغمبر مکے والوں کو قرآن سنا, امت کو قرآن سنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انکا انت العزیز الحکیم. اللہ اللہ تو ان کو قرآن کی تعلیم دے, ان کے دل پاکیزہ ہوتے جائیں گے قرآن کے ساتھ, ان کے دل نور سے بھر جائیں گے, ایمان کی روشنی سے بھر جائیں گے. جب اللہ کا قرآن دل میں آ جاتا ہے, اللہ اللہ اگر بلال کے سینے میں آیا, دنیا اتنی مار رہی ہے, حضرت بلال کو اتنا مارتے ہیں. میں نے طبقات ابن سعد میں پڑھائے, حضرت بلال کو گائے کے چمڑے میں اللہ اللہ بند کر کے دھوپ میں لٹا دیتے ہیں, اوپر
اوپر 14 من کے پتھر بلال کے وجود پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ اللہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, لیکن قربان جاؤں بلال تیرے ایمان پر. اللہ اللہ بلال پھر بھی کہتا ہے اے باہر کار حقیقت قل هو اللہ احد, وے نگاہ بانے تو جانے اللہ صمد, لم یلد یارم ولم یولد, باہر جا دستگیر, لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد. اللہ اللہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں, لیکن قربان جاؤں بلال کے ایمان پر ہے. یہ بھی مقدر کی بات ہے, یہ بھی نصیبے کی بات ہے. وہ دیکھو ایک وہ بھی ہے در کے ساتھ در ہے, گھر کے ساتھ گھر ہے, روزانہ میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارتیں کر رہا ہے. قوم کا قریشی ہے, نہ ابو جہل ہے, پر بدبخت کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, جہنم میں جناب اللہ ٹھیکیدار بن چکا ہے. اور یہ ایک ہے حبشے کا رہنے والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا مار رہی ہے, اور بلال کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ اللہ واہ بلال قربان جاؤں اللہ کی قسمیں, جب حضرت بلال کو مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں, اللہ اللہ وجود زخمی ہے, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں, اور دنیا کہتے بلال اب بچا. اللہ اللہ بلال کہتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, محمد کا جاہو جلال دیں گے. اور ظالمہ جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے وجود کو آرے سے چھلنی کر دو. اللہ اللہ میرے وجود کا قیمہ قیمہ بنا کے رکھ دو. اللہ اللہ لیکن میں پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. آخرکار ظالموں نے حضرت بلال کی زبان کو بحر کر کے جہکتے ہوئے انگارے بلال کی زبان پہ رکھ دیے. بلال کی زبان کا کنارہ جل جاتا ہے, آپ بولنے سے عاجز آ جاتی ہیں, لیکن ظالم پوچھتے بلال اب بتاؤ, اب فرمائے کلمہ کیسے پڑھو گے, اب قرآن کیسے پڑھو گے, اب اپنے یار کا نام کیسے لوگے. لیکن میرے دوستو نواب شاہ والے ہو, یہ تیرا میرا ایمان نہیں, یہ بلال کا ایمان ہے, یہ کسی ٹی وی دیکھنے والے کا ایمان نہیں, یہ کسی ڈیشن جلانتی پہ دیکھنے والے کا ایمان نہیں, یہ جناب کسی وی سی آر پہ دیکھنے والے کا ایمان نہیں, یہ تو بلال کا ایمان ہے جس نے اپنے آنکھوں سے محمد کریم کے چہرے کو دیکھ رکھا. کتنا خوش نصیب ہے بلال, کتنا خوش نصیب ہے. میں نے حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سب کے دو رحمت اللہ تعالی علیہ. ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں, ہم ولیوں کو بھی, لیکن یہ اور بات ہے ولی اسے مانتے ہیں جسے قرآن کے ساتھ محبت ہو, جسے نماز کے ساتھ محبت ہو. ارے جسے کتوں کے ساتھ محبت ہو وہ ولی نہیں بن سکتا. اللہ اللہ ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت ہو, ایمان کے ساتھ محبت ہو, نماز کے ساتھ محبت ہو. اللہ اللہ قربان دوں, ساجی فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ, اللہ اللہ ساجی فرمایا کرتے تھے جو پیر ہوتا ہے اس سے قرآن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اللہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا, وہ اپنے پیشانی پر داغ شرک لگوایا نہیں کرتا. اللہ اللہ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ اللہ کسی مرید نے سوال کیا اے حضرت ذرا بلال کا ایمان تو بتائیے, بلال کا کتنا شان ہے, بلال کا کتنا ایمان ہے. عبدالقادر جیلانی جواب میں کہتا ہے او کائنات والوں مجھ سے بلال کا شان پوچھو, مجھ سے بلال کا ایمان پوچھو. آپ نے فرمایا پھر سنو, میرے جیسے 70 کروڑ ولی کی عبادت ایک طرف اور بلال کا ایک سیکنڈ, جس سیکنڈ میں میرے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کی ہے, فرمایا میرے جیسے 70 کروڑ ولی کی عبادت بلال کی اسی ایک سیکنڈ کا مقابلہ بھی نہیں. صحابہ جانتے ہیں نا ہمارے صحابی کسے کہتے ہیں؟ میری جماعت کے بانی حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری سب کہہ دو رحمت اللہ.
وہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی دین کے لیے جہاد کرے اسے غازی کہتے ہیں، جو 5 وقت نماز پڑھ لے اسے نمازی کہتے ہیں، جو حج کر لے اسے حاجی کہتے ہیں، کائنات والوں جو پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی بڑے شان والا ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت تک ولی بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں، قطب ابدال تو بن سکتے ہیں، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے۔ اللہ اللہ، میں بیان یہ کر رہا تھا بلال تو اس کا ایمان ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے۔ آج ہم ہیں اللہ اللہ ٹی وی پہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے، وی سی آر پہ مسلمان بیٹھا ہے۔ ارے ایک وہ بھی دور ہوتا تھا مرد عورتوں میں مقابلے ہوا کرتے تھے، مرد کہتا تھا آج میں زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے سوؤں گا، بیوی کہتی تھی آج میں تجھ سے زیادہ قرآن پڑھ کر رات کو نیند کروں گی۔ آج اللہ معاف فرمائے ایسا دور ہو چکا اللہ اللہ کہ رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک مسلمان ٹی وی کی لعنت پہ بیٹھا ہے، نہ صبح کی نماز نصیب ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یہی تو ہے نا قرآن چھیننے کا۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ قرآن کی برکات ہے۔ میں تو پورے علاقے میں پھر رہا ہوں، اللہ اللہ، میں تو دیکھ رہا ہوں جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کی نماز نہیں، وہ گھر برباد ہو چکے ہیں۔ اچھے خاصے گھر برباد ہو چکے ہیں، نہ ان کا ایمان محفوظ رہا ہے، نہ ان کی جان کا تحفظ ہے، اللہ اللہ، نہ ان کی عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو گھر سے رخصت کر دیا۔ یہی آپ کے علاقے کی بات کرتا ہوں، کشمور کا علاقہ ہے جہاں سے پنجاب ختم ہوتا ہے، سندھ شروع ہوتا ہے۔ وہاں ایک نوجوان نے رات کو وی سی آر پہ فلم دیکھی، جذبات جو بھڑکے، سکی بہن کی عزت لوٹنے کے لیے تیار ہو۔ بہن کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرا سکا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے۔ بھائی تو بہنوں کی عزت کی حفاظتیں کیا کرتے ہیں، اور تو کیسا بھائی ہے؟ اس نے چھرا اٹھا لیا، خبردار۔ جب بہن نے دیکھا کہ اب میری عزت برباد ہوتی ہے بھائی کے وجہ سے، اللہ اللہ، اس نے کہا چلو ظالم عزت تو میری لوٹتا ہے، ایک تو مہربانی کر لے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا کہ آنکھوں سے میں یہ تو نہ دیکھ سکوں۔ اس نے بہن کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بہن نے کہا بٹن پہ ہاتھ رکھ کے لائٹ کو بھی بجھا دے تاکہ روشنائی کے اندر کہیں سے دید نہ پڑ جائے۔ اللہ اللہ، اب وہ جناب اللہ اٹھا، بہن بول بھی نہیں سکتی لیکن دل گواہی دے رہا ہے، دل کہہ رہا ہے من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ، اللہ کی بندی کی دل گواہی دے رہی ہے، کہتی اللہ تیرے در کے بغیر اور در نہیں ہے، تیرے گھر کے بغیر اور گھر نہیں ہے، اللہ میری عزت کی حفاظت تو فرما۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ حفاظت کون کرتا ہے؟ میرے پنجاب کی طرف ہے، وہاں آپ کو میں دکھاؤں، مسلمان نے 10 لاکھ کا مکان بنایا اور اسے سیاہ ہنڈیا رکھ دیا۔ بعض لوگوں نے اللہ باپ فرمائے پرانے جوتے 40 لاکھ کی بس لے کر ایئر کنڈیشن پرانے جوتے آگے لٹکا دیتے ہیں، ارے کس لیے؟ کہ کہیں کی نظر نہ لگ جائے اور کہیں ہماری گاڑی تباہ نہ ہو جائے۔ ہے بدبخت ظالم، اگر ماننے پہ آیا تو سیاہ ہنڈیا کو مان لیا، ماننے پہ آیا تو جوتوں کے ٹکڑے پہ یقین کر لیا، اگر نہیں مانا تو اللہ کی کلام کو نہیں۔ حفاظت کا اللہ کون ہے؟ بولو بولو۔ اسماعیل نبی کی حفاظت کس نے؟ اوپر بھی اللہ کا نبی، اللہ کا حکم ہے نا پیغمبر کو، ابراہیم جی میرے مولا کیا حکم ہے؟ اچھی سی اچھی پیاری سی پیاری چیز کو میرے نام پہ قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑتے دوڑتے اپنے پیارے بیٹے 7 سالہ اسماعیل پہ پڑ گئی۔
اللہ اللہ، پیغمبر نے دریغ نہیں کیا. اسماعیل علیہ السلام نیچے لٹایا ہوا ہے اور اوپر پیغمبر ہے چھری چلا رہا ہے. پھر پیغمبر کی طاقت کہو نا سبحان اللہ. ایک نبی کی طاقت جنت کے 1000 مرد کے برابر ہوتی ہے. اور یقیدہ سن لو خدا کی قسمیں، سارے پیغمبر اپنے مقام پر، مگر میرا پیغمبر تمام نبیوں کا بھی سردار ہے. کون بدبخت ہے جو کہے نبی ہمارے ورگا ہے، یا نبی کا شان بڑے بھائی جتنا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو خدا اسے کچے اور خنزیر کی موت مارے. میرا عقیدہ ہے میرا پیغمبر رب سے کم ہے، باقی ساری کائنات سے میرے محمد کا شان بڑھ کر ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو بشر کہتے ہیں. عقیدہ سن لو، میرا عقیدہ ہے جو نبی کو اپنے ورگا بشر کہے وہ کافر ہے. وہ کون ہے مرکا اچواسے کو؟ وہ کون ہے جو کہے نبی ہماری طرح بشر ہے؟ وہ کون ہے؟ بشر آپ جیسا جو سمجھے نبی کو وہ بدبخت ہے اور پکا ہے کافر. کہہ دو بے شک. بشر آپ جیسا جو سمجھے نبی کو وہ بدبخت ہے اور پکا ہے کافر. پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. میں اتنی کہتا ہوں کہ نبی کے در پہ جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ شب رات یہ بھی پیغمبر کے در پر آئی. معراج کی رات براق بھی نبی کے در پہ آیا. رمضان کا مہینہ وہ بھی نبی کے در پہ آیا. اللہ کا قرآن بھی نبی کے در پہ آیا. جبریل امین بھی نبی کے در پہ آیا. ارے صحابہ نبی کے در پہ آئے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کے در پہ چلنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی ہمارے در پہ آ جائے. اب ایمان سے بتائیں ادب میں کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہے؟ ایمان سے بتائیں. جاؤ مکہ میں کہو نا سبحان اللہ. مدینہ میں جاؤ، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے. سبحان اللہ. جا کے دیکھو تو سبحان اللہ. اللہ اللہ. مسجد نبی کے یہ حاجی سے پوچھو، یہ تو دیکھنے سے تعلق ہے. وہاں جا کے دیکھو کسی نے کیا خوب کہا ہے. اور یوں تو مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. یوں تو مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے. او جڑا جڑیا ہے روزے نال او مینار بڑا سونا. اے سو رب دی مدینے دا اے دربار بڑا سونا. اے کونین دے والی دا اے دربار بڑا سونا. اللہ اللہ میں تے ہی کہندا پیغمبر دے روزے تے چلنا چاہیے. اللہ اللہ نبی دے روزے تے جا کے سلام پڑھنا چاہیے. اللہ تینوں مینوں لے جاوے کہ نہ لے جاوے. اللہ تینوں مکہ دکھائے. اللہ اللہ خدا تجھے نبی کے روزے کی زیارت سے کرائے. کون مکہ؟ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. اللہ اللہ جا کے دیکھیے مکہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ مدینے کی زیارت کیجئے. یہاں کچھ پیسے لگ جائیں اس لیے تو ڈر رہا ہے. اللہ اللہ پیسے بھی قربان کر دیے جائیں یہ تو لوگوں سے پوچھئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے جناب حاجی محمد یامین صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے. دنیا کے سفر بھی دنیا کرتی ہے لیکن دنیا تھک جاتی ہے. یار حیدرآباد گیا تھک گیا، لیکن مدینے والے جو سفر کرتے ہیں ان سے پوچھئے. سبحان اللہ. دنیا کے بار بار سفر تو مدینے کا ہو. اور دنیا دے سفرا تو بندہ اک بیچے جاندہ ہے. پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. اللہ اللہ میں بیان یہ کر رہا تھا. اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر چھری لی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا کتنا شان ہے. ایک پیغمبر کی طاقت 1000 نبی کے برابر ہے. اللہ اللہ. پر میرا پیغمبر محمد کریم علیہ السلام اس کا شان کہو تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے. تمام انبیاء سے بھی
دلیل پوچھنا چاہتے ہو تو دلیل بھی عرض کر دوں، اللہ اللہ دلیل بیان کر دوں. فَاكَلْنَبِجِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ فَاكَلْنَبِجِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهَا فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. سارے نبی بڑے حسین مگر میرا نبی سارے نبیاں دے حسنہ کو لوں آکھو ایدہ حسن بھی اعلیٰ، ایدہ حسن بھی. مزید پوچھنا ہے، وہ دیکھو مدینے کی بچیاں اللہ کے پیغمبر کا انتظار کر رہی ہیں. میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، نبی مدینے میں جا رہا ہے، دنیا انتظار میں ہے. اللہ اللہ مدینے کی بچیاں بھی کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما جعل اللہ دائی. او مدینے کی بچیاں اللہ اللہ عمر کی کچیاں وہ بھی کہہ رہی تھی او کائنات والو یوں تو ہم نے ہر مہینے میں 14ویں کا چاند دیکھا ہے، مگر سچی بات ہے اگر سچا 14ویں کا چاند دیکھنا تو محمد کے چہرے پہ نگاہ کر. سچا چاند تو آج ہم نے دیکھا ہے، یہ ہے اللہ اللہ. پر خدا کی قسمیں اگر میں وہاں ہوتا میں بچوں سے کہتا، میرا فکر کہتا، میرا بھی جان کہتا او مدینے کی بچیاں تم کیا کہہ رہی ہو. اگر میں ہوتا میرا فکر کہتا چاند سے تسبیح دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند کے منہ پر چھائیاں میرے محمد کا چہرہ صاف ہے. تو میں بیان یہ کر رہا تھا اللہ اللہ کی بندی نے دل گواہی دے رہا ہے کہ یا اللہ اب تیرے بغیر میری عزت کی حفاظت کرنے والا کہو خدا سنتا ہے. خدا سنتا کہ نہیں سنتا؟ ہر ایک ہی سننے والا کون ہے؟ کون سنتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو خدا سنتا نہیں اور قبر والوں کی موڑتا نہیں. رب فرماتے ہیں ارے جاہل کیا کہہ رہا ہے، میں تو تیرے سننے کی خاطر مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے اونگ بھی نہیں آتی. مجھے تو نیند بھی نہیں آتی. ارے ظالم جاہل، خدا کہتا اگر میں سو جاتا میرے یوسف علیہ السلام کی پکار کو کون سنتا؟ جسے اپنا اماں دادا اللہ اللہ کوئی کنویں میں دھکا دے رہا ہے، کوئی پتھر مارنے کی کوشش کر رہا ہے. رب کائنات فرماتے جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی جاؤ، اگر میرے یوسف علیہ السلام کو بھائی پتھر مارے تو اپنے پر آگے کر دینا، میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو. اللہ اللہ. اور اگر کنویں میں دھکا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ پکے کے ساتھ لگ گیا ایک قطرہ بھی خون کا نکل آیا قیامت تک معافیاں مانگتے پھریں گے، میں معاف نہیں کروں گا کیونکہ نبی کا مسئلہ ہے. اس لیے جلدی جاؤ، اگر وہ کنویں میں گرانا چاہیں تو اپنے پردے میں لپیٹ کر میرے یوسف کو میرے پیغمبر کو کنویں میں بٹھا دینا. یہ سب انتظامات ہو رہے ہیں. اللہ اللہ. حضرت جبریل نے جب کنویں میں بٹھایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اب حالت یہ ہے اب تو آپ گلیوں میں جاتے ہیں، ہر ایک سے پوچھتے ہیں، ہر ایک سے پتہ کرتے ہیں، ہر کوئی جواب تو دیتا ہے مگر یوسف علیہ السلام کا اتا پتہ بتانے والا کوئی ہے؟ علم غیب کون جانتا؟ زور سے کہیے اللہ کا نام زور سے، یوں نہیں جس طرح بزرگ کہتے ہیں دل کی طرف. کون ہے جاننے والا؟ علم غیب. اگر نبی یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا تو 3 میل کے فاصلے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود تھے، پیغمبر کو پتا چل جاتا کہ نہ چل جاتا؟ معلوم ہوتا ہے جب تک نہیں بتلایا تو پیغمبر کو پتا نہیں لگا. اچھا اگر وہ بتانے پہ آ جائے سبحان اللہ تو پھر جھگڑے کی بات ہے. اور قرآن سنو، قرآن کہتا ہے زندہ کیڑی اگر سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آ جائے اللہ نہ بتلائے تو سلیمان پیغمبر کو بھی پتہ نہیں لگے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون.
کیڑیاں کہہ رہی ہیں، کیڑی کہہ رہی ہے او کیڑیوں چلے جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں، او مکوڑیوں دوڑ جاؤ بھاگ جاؤ، میں اپنی سونڈ سے دیکھ رہی ہوں اللہ اللہ 3 میل کے فاصلے پہ سلیمان پیغمبر آ رہا ہے، اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، اس کی فوجیں بھی آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم زمین کے اوپر ہینگتی رہو، اللہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو اور ان کا پاؤں تمہارے اوپر آ گیا، پیغمبر کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارا پھکا بھی نہیں بچے گا، یہ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ۔ لیکن قربان جاؤں کیڑیاں کہتی ہیں ہم نے سنا ہے سلیمان تو نبی ہے، کیا وہ جان بوجھ کر ہمارے اوپر پاؤں رکھ دے گا؟ اللہ اللہ پیغمبر کے ذہن میں بھی نہیں جاتا وہ کسی پہ تعدی کرے، کسی پہ ذاتی کرے، اس لیے کیڑی کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی خود موجود ہیں، اللہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، پیغمبر بھی تلاش کر رہا ہے، صحابہ تلاش کر رہے، حدیث میں آتا ہے اچھا خاصا تگڑا جیاں لحظہ لگ گیا، پیغمبر بھی تلاش کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے فرتحلو فرتحلو، میاں کوچ کرو چلو۔ روایت میں تے بخاری کی روایت پڑھو، ایک روایت میں تے جب کچاوے کو اٹھاتے ہیں ہودج کو اٹھاتے ہیں تو نیچے وہ ہار نکل آتا ہے، ایک روایت جب اونٹ کی مہار کو اٹھاتے ہیں، ریتلا علاقہ تھا وہیں سے جناب لہار نکل آتا ہے، معلوم ہوتا ہے رب نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا، رب بتا دے تو پھر جھگڑے والی بات نہیں۔ اللہ اللہ علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب۔ اللہ اللہ یہ برکت والی رات ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس رات کے اندر ہر کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں دے دوں، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بندے کی بخشش اس رات میں ہو جاتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش رات نہیں ہوتی ہے، وہ ساری رات بھی کھڑے رہے، تہجد پڑھتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، لیکن اللہ کا نبی کہتا ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر وہ کون جوان ہے جو ساری رات کو جاگے قرآن پڑھے نفلیں پڑھے، سب کی تو معافی ہو جاتی ہے اس رات میں لیکن اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے الا من اشرک باللہ، ایک تو مشرک آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس رات میں مشرک کی بخشش بھی، بولو مشرک کی بخشش بھی۔ دوسرا بندہ 6 بندوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، 6 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول مشاہین کینہ پرور، جو مسلمانوں کا اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ظاہری طور سے دیکھو بظاہر تو دیکھو بڑی یاریاں ہیں، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہیں۔ اللہ اللہ منافق آدمی کی بھی اللہ معافی نہیں فرماتے، کینے پرور کی بھی معافی نہیں ہوتی رسول ازاد کے اندر۔ اور تیسرا بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او صبح صحابی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، اہل بیت کو گالیاں دے، اس کی معافی بھی نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا بندہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او مدمن خمرن، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، اللہ اللہ شرابی ہے، اللہ اللہ وہ رات کو جاگے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک شراب سے توبہ نہ کرے، شراب کو نہ چھوڑے، اللہ اللہ۔ چوتھا بندہ اللہ کے نبی فرماتے جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتوں کو کاٹتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور چھٹا بندہ اللہ کے نبی فرماتے جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی اکل والدین، جو اپنے والدین کے نافرمانی کرتا ہے، والدین اس سے ناراض ہیں، وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا ہے، نوافل پڑھتا رہے، رب کریم فرماتے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اپنے والدین کو راضی نہ۔ یہ کیسی رات ہے، کتنی نیک رات ہے۔ آئیے اپنے گریبان میں جھانکے کہیں ان 6 میں سے ہم میں تو نہیں ہیں۔ اللہ اللہ ہم توبہ کریں، اگر ان 6 جوانوں سے ہم توبہ کریں۔ اللہ اللہ قربان جاؤں میں بات ختم کرنے کے لیے اب جناب اللہ تھوڑی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بندی کس کو پکار رہی؟ کس کو؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل جلدی پہنچ۔ یا اللہ کیسے پہنچو؟ فرمایا یہ ظالم بٹن کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے بلب کو بجھانے کے لیے اور پھر بہن کی لوٹے کے لیے۔ اسرائیل اس کا بٹن پہ ہاتھ پہنچے اور تو بھی وہیں پہ پہنچ جا، کرنٹ کی موج مار کے اسے یہی بٹن کے ساتھ لٹکا دے۔ ہے بازار فنادا بھائی اتھو لڑ گئے کئی تو وپاریے،
کئی اپنے آپ بچا کر گئے، کئی کھیت لٹا گئے ساریے، اتھا سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاریے، یہ گال فقیر دی یاد رکھائے متونجو یار وساریے۔ اس وقت کے کافر لوگ، مشرک لوگ اگر میرے پیغمبر سے الرجی ہوئے تو اللہ کے قرآن کی وجہ سے، آج بھی کچھ لوگ قرآن سے الرجی ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن بھی رہے گا، رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اور جب تک قرآن ہے ہم علماء بھی رہے گا، رہے گا نہ رہے گا۔ اور مثال مشہور ہے نا ہمارے کا، چڑیا گھر شیر مر گیا، اب لوگوں نے کہا یار چڑیا گھر کو کیا دیکھے، شیر تو ہے نہیں، پہلے تو شیر کو جا کے دیکھتے تھے، خسارہ آنے لگا تو پھر کیا کیا، ایک ساتھی نے کہا بات ہو بھئی گھبرانے کی بات نہیں، میرے پاس شیر کی کھال پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ مزدوری پہ لے لیتے ہیں، شیر کی کھال پہنا دے گا، لوگوں سے کہتے ہیں بابا شیر آ گیا، اب لوگوں کو کیا پتا اصلی ہے یا نقلی ہے؟ خیر جناب اللہ شیر کی کھال پہنا کے بٹھا دیا پنجرے کے اندر، لوگوں سے اعلان کرتا بھی شیر آ گیا چڑیا گھر میں، جناب دلدل لوگ آنے لگے، اس کو 200 روپے جناب اللہ مزدوری مل جاتی تھی۔ ایک دفعہ شیرنی کا پنجرہ کہیں طرح سے کھل گیا تو وہ شیرنی سیدھی شیر کے پاس آ گئی، اب شیر کے جناب اللہ دست نکلنے لگے، جناب اللہ وہ ادھر بھاگے، پر کہاں سے بھاگ دیتا ہے؟ جب دیکھا شیرنی کے شیر پسینہ پسینہ ہو رہا ہے تو کہنے لگے ارے فکر نہ کر، تو بھی کرایہ چاہیے تھے میں بھی کرایہ چاہیے، انشاءاللہ بابے بی بی انشاءاللہ کرایہ چلے، انشاءاللہ اللہ دا قرآن بھی رہے گا، اور انشاءاللہ ہم علماء بھی رہیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ اور لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، ہم جیلوں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسمیں پیغمبر اور اس پاک وطن کے ساتھ انشاءاللہ ہم غداری نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی علماء نے قربانی دی ہے، اب بھی علماء قربانی دیں گے، لیکن یاد رکھو انشاءاللہ یہ قرآن جگمگاتا رہے گا، یہ قرآن پاک رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی اب جیسا پروگرام ہوگا مولانا ابراہیم صاحب اعلان کریں گے، دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اعلیٰ جس کی ذات وہی، اعلیٰ جس کی ذات وہی، اعلیٰ جس کی صفات وہی، رکھ لی جس نے بات وہی، رکھ لی جس نے بات وہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جس نے کہا، حسبی ربی جس نے کہا، فیض کے دریا کو پایا، فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے،
کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دوزخ کی سب آگ بجھے۔ دل سے اگر ایک بار کہے، دل سے اگر ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض غلام اعجاز ہے اب، عرض غلام اعجاز ہے اب، داخل رحمت ہوں ہم سب، داخل رحمت ہوں ہم سب۔ ذکر قبول ہو یہ یا رب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک ذات تیری ہے، چاند سورج سبھی غلام تیرے، دن ہے تیرا تو رات تیری ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک، نہ جانے محفل کونین کی سرحد کہاں تک ہے۔ ذات باری تعالی کہ جس کے بس میں ہماری جانیں ہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اسے چاند سورج اور ستاروں سے سجایا، جس کا کرم سب کے لیے ہے، جس کے خزانے سب کے لیے کھلے ہیں، جذبات میں سمندر جیسی لہریں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، انسان کے گلے میں اس نے نور بھرا ہے۔ اب آپ اعجاز احمد پشوری سے حمد باری تعالی ملاحظہ فرمائیں۔